अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ चीमा। आज आप द यूनिवर्स सीरीज़ का एपिसोड 4 देख रहे हैं और इसके अंदर हम जिक्र करेंगे निज़ाम शमसी के चौथे सियारे मरीख के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे मार्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं, जिनमें से 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं और जो 4 हैं वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनमें आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो हमारे निज़ाम शमसी के आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें आ जाते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरीख हमारे निज़ाम शमसी का चौथा सियारा है। मरीख का सूरज से जो फासला है 228 मिलियन किलोमीटर है, इसलिए सूरज की रोशनी को मरीख तक पहुंचने में तकरीबन 12 मिनट्स लग जाते हैं और सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। और मरीख का वज़न अगर देखा जाए तो ये ज़मीन से 10 गुना कम है। और अगर आप ज़मीन को मरीख से भरना चाहें तो कम से कम 6 मरीख चाहिए होंगे आपको ज़मीन को भरने के लिए। अगर आप मरीख से सूरज को भरना चाहते हैं तो कम से कम 7 मिलियन मरीख चाहिए होंगे सूरज को भरने के लिए। इतना बड़ा है हमारा सूरज। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि मरीख पर एक दिन 24 घंटे और 36 मिनट का होता है और यहाँ पर एक साल 687 दिन का होता है। जी हाँ, अगर आप मरीख पर हैं तो अपनी सालगिरह मनाने के लिए आपको कम से कम 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि मरीख को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में ज़मीन से दुगना वक्त लगता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि मरीख को सुर्ख सियारा यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मरीख का ये सुर्ख रंग यहाँ पे धूल और गर्द के तूफ़ान की वजह से लाल है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों और मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख है। और मरीख पर गर्मी बिल्कुल नहीं है, इसको आप ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं। और मरीख और ज़मीन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और गर्मी को माहौल में रोक कर गर्म रखने में मदद देती है। ऐसे में तो मरीख को गर्म होना चाहिए था, लेकिन मरीख का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि ये ज़मीन की निस्बत 100 गुना पतला है, जो कि गर्मी को अपने अंदर रोक नहीं पाता। इसीलिए ये सियारा बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसकी एक वजह सूरज से दूरी भी है। जी हाँ, ये ज़मीन की निस्बत सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए भी ये सियारा ठंडा है। इसीलिए इसका टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके पतले एटमॉस्फेयर की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर नहीं रह सकता, इसलिए इस सियारे पर लिक्विड पानी मौजूद नहीं है। और मरीख पर बहुत सारी बर्फ़ भी मिली है, जो कि आइस कैप्स पर, जिनको बर्फ़ की टोपियाँ भी कहा जाता है। सियारा मरीख पर कभी पानी भी हुआ करता था, जिसके निशानात अब भी मौजूद हैं। मरीख के बारे में एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर रेत के तूफ़ान कई महीनों तक चलते रहते हैं। इसीलिए ये रेत के तूफ़ान इंसानों के भेजे गए मिशंस और मरीख पर होने वाली रिसर्च में काफ़ी परेशानी पैदा करते हैं। व्यूअर्स, एक बात और बताता चलूँ कि मरीख के ऊपर लो ग्रेविटी की वजह से आपका वज़न आधा रह जाएगा। अगर ज़मीन पर आपका वज़न 100 किलोग्राम है तो मरीख पर यही वज़न आपका 38 किलोग्राम रह जाएगा।
اور اسی کم وزن کی وجہ سے اور مریخ کی لو گریوٹی کی وجہ سے آپ مریخ پر زمین کی نسبت 3 گنا اونچی جمپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مریخ پہ کھڑے ہو کے آپ سورج کو دیکھیں گے تو سورج آپ کو کافی چھوٹا نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ سیارہ ہماری زمین کی نسبت سورج سے کافی دور ہے، اور مریخ پر آپ کو آسمان نیلا نہیں بلکہ سرخ دکھائی دیتا ہے، اور مریخ پر کھڑے ہو کے سورج آپ کو نیلا نظر آتا ہے اور اس کی روشنی بھی نیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریخ کی جو فضا ہے اس کے اندر ڈسٹ یا دھول اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان آپ کو سرخ دکھائی دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مریخ کو ریڈ پلینٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سرخ سیارہ۔ اب ہم چلتے ہیں انسانوں کے بھیجے ہوئے ان مشنز کی طرف جو کہ مریخ پر بھیجے گئے۔ کافی مشنز جو ہیں وہ مریخ پر بھیجے جا چکے ہیں، اور یہ واحد ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر روورز اور مشنز زیادہ بھیجے گئے ہیں۔ ایسے روورز بھیجے گئے جو کہ وہاں جا کے ریسرچ کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہاں کی بنائی ہوئی پکچرز زمین پر بھیج رہے ہیں۔ ناسا نے بے شمار مشنز مریخ پر بھیجے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: سوجونر، سپیرٹ، اپرچونٹی، کیوریوسٹی۔ لاسٹ مشن جو مریخ پہ بھیجا اس کا نام تھا پرسیویرنس، اور اس روور میں ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بھی بھیجا گیا، جی ہاں، جس کا نام تھا انجینوٹی۔ یہ چھوٹا سا ہیلی کاپٹر انجینوٹی 19 اپریل 2021 میں اپنی پہلی اڑان اڑا۔ انجینوٹی تقریباً 60 سے زیادہ پروازیں مریخ پر کر چکا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب انسان نے کسی دوسرے سیارے پر پہلی بار ہیلی کاپٹر اڑایا ہے۔ مریخ کی سطح پر جہاں عام روور نہیں جا سکتے، وہاں پر یہ ہیلی کاپٹر جا کر اور وہاں کی تمام انفارمیشن اور پکچرز لے کر زمین تک پہنچا رہا ہے۔ ابھی تک جن ملکوں نے مریخ تک مشن بھیجے ہیں ان کے نام یہ ہیں: امریکہ، رشیا، چائنا، یورپین یونین، UAE اور انڈیا۔ امریکہ کی راکٹ بنانے کی ایک کمپنی کے مالک ایلان ماسک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2030 تک وہ انسانوں کو مریخ تک پہنچا دیں گے، اور 2050 تک وہ ایک پوری بستی آباد کر دیں گے مریخ پر۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوبصورت زمین پر جب تمام سہولتیں موجود ہیں تو انسان کو مریخ پر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زمین پر جو کئی سالوں سے ریسرچ ہو رہی ہے اس کے رزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب سے انسانوں نے فوسل فیولز کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، یعنی گیس اور پٹرول کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا زمین کا ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ زمین پر کسی بھی جاندار کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی بہت زیادہ پگھل رہے ہیں۔ بات صرف فیول کی ہی نہیں ہے، ہماری اس پولوشن نے اوزون کی لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی خطرناک شعاؤں سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح زمین پر پانی کی کمی، آبادی کا بڑھنا اور اس طرح بہت ساری وجوہات کی بنا پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں زمین کے علاوہ بھی ایک اور سیارہ رہنے کے لیے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے رہنے کے لیے ایک اور گھر یعنی ایک اور سیارہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں ویورز؟ کیا ہمیں زمین سے شفٹ ہو کر مریخ پر چلے جانا چاہیے؟ کیا وہاں پر بستیاں آباد کر لینی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پلیز مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔
ایک سوال تو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ مریخ پہ مشن بھیجنے کا کیا کوئی خاص وقت ہے یا سال میں کسی بھی وقت مشن کو بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ مریخ اور باقی تمام سیارے سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے جتنے بھی سیارے سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی لوکیشن اور ان کا فاصلہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح چکر لگاتے ہوئے ٹھیک 26 مہینوں کے بعد سورج، زمین اور مریخ ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، اور اس پوزیشن میں زمین بالکل درمیان میں ہوتی ہے اور اس پوزیشن کو اپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت مریخ اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت مریخ مشنز کو مریخ پر بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت مشن بھیجنے سے ٹائم اور خرچہ دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر 26 مہینے کے بعد مریخ مشن بھیجے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کی صورت میں آپ سیارہ مریخ کو اپنی آنکھ سے رات کے وقت آسمان پر چمکتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں مریخ کو آباد کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان خوبصورت نعمتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی ان خوبصورت نعمتوں کی قدر نہ کی تو ہماری زمین کو بھی مریخ بنتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سوچئے گا ضرور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔